السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کے سبق نمبر 3 کے آخری ذیلی عنوان پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی تجاویز کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی تجاویز۔ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کچھ تجاویز درج ذیل ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ملکی قوانین اور اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ جو کوئی بھی قانون کو توڑے تو اسے سزا ملے۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو تربیت دی جائے۔ کسی بھی علاقے میں امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے ایک جامع نقطۂ نظر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز بشمول سرکاری حکام، قانون نافذ کرنے والے ادارے، کمیونٹی تنظیمیں اور شہری شامل ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ سب لوگ ساتھ مل کر کام کریں گے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور امن و امان میں بہتری آئے گی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی تربیت، ضروری سامان اور بنیادی ڈھانچے کے لحاظ سے مناسب وسائل مختص کیے جائیں۔ کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دے کر پولیس اور کمیونٹی کے درمیان مضبوط شراکت داری کو فروغ دیا جائے۔ نگرانی کو بہتر بنانے اور مجرمانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے جدید نگرانی کی ٹیکنالوجی جیسے کلوز ڈسٹرکٹ ٹیلی ویژن، CCTV کیمرے میں سرمایہ کاری وقت کی ضرورت ہے۔ واقعات کی فوری رپورٹنگ اور رد عمل کے لیے مؤثر نظام نافذ کیا جائے۔ امن و امان بہتر کرنے کے لیے قانون سازی بہت ضروری ہے۔ قوانین کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ابھرتے ہوئے جرائم سے نمٹا جا سکے۔ بین الاقوامی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بین الاقوامی تعاون کے تبادلے کریں تاکہ بین الاقوامی جرائم، انسانی اسمگلنگ اور سرحد پار سے دیگر مسائل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ عدالتی نظام کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ عدالتی نظام میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اور منصفانہ انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے اور مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے عمل کو ہموار کیا جائے۔ مختلف سرکاری اداروں جیسے قانون نافذ کرنے والے میونسپل باڈیز، ٹرانسپورٹ اتھارٹیز اور سماجی بہبود کی تنظیموں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ دیا جائے۔ معلومات اور وسائل کا اشتراک جرم سے نمٹنے اور نظم و نسق برقرار رکھنے میں بہتر نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ آج ہم نے سبق نمبر 3 کے آخری ٹاپک کا بھی مطالعہ کر لیا ہے جو آپ کے ایکسرسائز کا 9th لانگ کویسچن ہے۔ کل میں آپ کو تمام مشقی سوالات کے نشان لگواؤں گی۔ آج آپ نے اس ٹاپک کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔